نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ چوتھے پارے کے آخر میں جن عورتوں کا ذکر ہوا ان سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان محرمات کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ وہ کس طرح کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، اور جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا جو مہر تمہیں مقرر کیا ہے پھر اس کو ادا کرو۔ اس کے علاوہ اس پارے میں جن اہم مضامین کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کی چند ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر میں قوامیت، حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا جو درجہ ہے وہ مرد کو حاصل ہوگا، کیوں کہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس سربراہی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسا ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکڑ مزاج، نافرمان، سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے اسے باخبر کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے اور انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کی پٹائی بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مخاطب قرآن مجید کا جو خطاب ہے یہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، جنگلی ہے یا صحرائی ہے، شریف الطبع ہے یا اکڑ مزاج ہے، با کردار ہے یا بد کردار ہے۔ تو اسلام نے بھی ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عامد کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس پر اللہ کی لعنت، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ پھر قتل عامد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ میں جہاد کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے علادگی اختیار کر لے تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اس کے بعد جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت میں بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا، وہ اسی حالت سے اگر اس کو اسی حالت میں موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت سخت بیمار تھے، وہ پریشان ہو گئے، اور وہ تو چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اب اللہ کا ذمہ ہو چکا، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر چونکہ جہاد اور ہجرت میں انسان کو خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا بھی ذکر ہے، اور 13ویں رکوع میں اسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چبری باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ عدل اور انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلان اس مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی وہ مکہ سے بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے۔ جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اور پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جن میں ان پر ظلم کرنا، ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی بہت اچھا راستہ ہے۔ اور اس پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہی سخت ترین عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔